چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرائے بھی کرتے ہیں، وشیت بھی کرتے ہیں، اور بخیر راغلے بھی کہتے ہیں، اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن رب ہوتا ہے مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے اس سے مسلمان کو جو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک دعا پڑھتے ہیں۔ اس دعا کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی دینی کتاب پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، کوئی بھی سبق یاد کریں، تو اس سے پہلے اگر یہ ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ الکریم وہ سبق ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور یاد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں پڑھیں گے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 44 اور 45۔ قرآن پاک کا حسن کون سی سورت ہے؟ سورۃ الرحمن۔ قرآن پاک کی زینت کون سی سورت ہے؟ سورۃ الرحمن۔ سورہ رحمان۔ تو وہی آج ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 44 45، جی ہاں الحمدللہ اتنی آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے والی آیتیں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 44 45 پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہے، آپ بھی روزانہ سیکھتے رہے۔ ہفتے میں 4 دن آتا ہے، پیر منگل بدھ جمعرات، تو آپ اس کو دیکھا کریں۔ آپ دیکھیں گے نا انشاءاللہ الکریم آپ کے پڑھنے کی صلاحیت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ بھی اچھا قرآن پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا قرآن بہتر ہو جائے تو آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور ہمارا پروگرام آؤ سیکھیں قرآن دیکھتے رہیے۔ آئیے ان آیتوں کو مل کر پڑھیں گے، ایک آواز سے ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
यतूफून يطوفون यतूफून يطوفون या तो एक्स्ट्रा मोटा, सिर्फ मोटा ही नहीं रखना, हरफ मुस्तालिया तो है, हरफ मुतबका भी है, एक्स्ट्रा मोटा इसलिए ज़्यादा मोटा करना है। यतूफून يطوفون बैनहा بينها यतूफून बैनहा يطوفون بينها वबैन وبين वबैन हमीमिन आन حميم آن हमीमिन आन حميم آن वबैन हमीमिन आन وبين حميم آن यतूफून बैनहा वबैन हमीमिन आन। يطوفون بينها وبين حميم آن माशाअल्लाह, एक मतलब फिर पढ़ लेते हैं। यतूफून बैनहा वबैन हमीमिन आन। يطوفون بينها وبين حميم آن प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए सूरतुर रहमान की आयत नंबर 44, इसके हम कुछ मखारी भी समझेंगे, कवायद भी समझेंगे। गौर से देखते रहिए, गौर से तवज्जो के साथ देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो पहला हर्फ है या अदा तो होता है हमेशा ज़ुबान के दरमियान, तालु के दरमियान से। 3 हुरूफ अदा होते हैं, जीम शीन या मुतहर्रिका, ठीक है। और यहाँ पर या ज़बर वाला है, हरकत है, नहीं खींचेंगे। तो वाव पेश तू, ये तो वाव पेश तू है। बाज़ बच्चे इसको पढ़ते हैं थो वाव पेश थू, ऐसे पढ़ते थू, ये गलत है। ये तो में थू की आवाज़ नहीं आती, ठीक है। तो ये तो वाव पेश तू क्या है, सख्ती के साथ तो वाव पेश तू। वाव पेश तू, वाव मद्दा है, वाव से पहले पेश है, वाव मद्दा है। अच्छा, तो का मखरज तो ता दाल, ये 3 हुरूफ एक ही जगह से अदा होते हैं। इनका मखरज है ज़ुबान का सिरा और ऊपर के दांतों की जड़ों से ये हुरूफ अदा होते हैं। ज़ुबान का सिरा, नोके ज़बान नहीं, बाज़ नोक कहते हैं, नोक से तो अता ही नहीं होता, नोक से अदा होते हैं 3 हुरूफ जा सीन सौद। इनको असलतुल लिसान कहते हैं। असलतुल लिसान से अदा होने वाले हुरूफ कहते हैं हुरूफ असलिया, यानी नोके ज़बान से अदा होने वाले हुरूफ। तो आपने याद रखना है ता दाल तो हो या सा दाल ज़ो हो, ये नोके ज़बान नहीं, सिराए ज़बान लिखा होता है। बाज़ कायदों में लिख देते हैं कि नोके ज़बान नहीं, सिराए ज़बान, ठीक है, याद रखना है। फ़ा वाव पेश फू, वाव साकिन से पहले पेश, वाव मद्दा है। फ़ा की अदायगी ऊपर वाले दांतों के किनारे, नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से जब लगते हैं तो अदा होता है फ़ा। क्या अदा होता है, फ़ा अदा होता है, गुड। और आगे नून है, नून हरकत वाला है, ज़बर वाला है, इसको खींचना नहीं है, हरकत को नहीं खींचेंगे। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हरकत को हमेशा बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं, और हरफ मद्दा आते हैं तो उनको खींचते हैं। अब यहाँ पर ज़बर था, नून पर ज़बर, ये हरकत है, नहीं खींचे, मगर तो वाव पेश तू और फ़ा वाव पेश फू, ये वाव मद्दा हैं, हुर्फ़ मद्दा में से, इनको एक अली खींचेंगे, याद रखना है। बई नहा बा या ज़बर बई, या साकिन से पहले ज़बर आ गया, या लीन नरमी से अदा करेंगे, नून पर ज़बर है, हरकत है, नहीं खींचेंगे। हा अलिफ ज़बर हा, एक अलिफ खींचना है, याद रखना है। अलिफ मद्दा है, वाव पर ज़बर है, वाव की अदायगी होठों की गोलाई से, वाव अदा होता है हमेशा होठों की गोलाई से। बा अदा होता है दोनों होठों के तर हिस्से से। बा कहाँ से अदा होता है, हिस्से से, कहाँ से अदा होता है, दोनों होठों के तर हिस्से से, दोनों होठों के तर हिस्से से बा अदा होता है, याद रखना है। बा या ज़बर बई, या साकिन से पहले ज़बर, या लीन हो गया, नून पर ज़बर है, हरकत है, नहीं खींचेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर वह बई ना, यहाँ बई ना हा, बई ना तक तो नहीं खींचा, मगर हा पर अलिफ मद्दा है इसलिए यहाँ खींचा। और यहाँ वह बई ना, हरकत नून पर, नहीं खींचेंगे। और या लीन को नरमी से अदा करेंगे, इसको भी नहीं खींचेंगे। हमीमिन, हा अदा होता है हलक के दरमियान वाले हिस्से से, हा और आइन अदा होते हैं हलक के दरमियान वाले हिस्से से, दरमियान वाले हिस्से से। मीम या ज़ेर मी, या मद्दा है, कल खींचेंगे। अब देखिए या साकिन से पहले ज़ेर आए, या मद्दा होती है, या साकिन से पहले ज़ेर आए, या मद्दा, और या साकिन से पहले ज़बर आ जाए, या लीन होती है। या लीन और या मद्दा में फ़र्क ये होता है कि या लीन को नहीं खींचते, या मद्दा को एक अलिफ खींच कर पढ़ते हैं, आपने याद रखना है, ठीक है। और हमीमिन, मीम के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है, 2 ज़ेर हो, 2 ज़बर हैं, 2 पेश हो, तनवीन है। तनवीन के बाद आगे देखेंगे क्या आ रहा है, हमज़ा आ रहा है। ये अलिफ नहीं हमज़ा है क्योंकि इस पर खड़ा ज़बर आ गया है।
تو جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف ہلکی آتے ہیں تو وہاں قاعدہ ہوتا ہے اظہار ہلکی کا. کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ اظہار ہلکی کا. کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ اظہار ہلکی کا. تو یہاں اظہار ہلکی ہوگا, اظہار کریں گے, نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے, غنہ نہیں کریں گے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور آگے حمزہ پر یہ الف پر کھڑا زبر ہے, یہ حمزہ بن گیا. یعنی یہ الف تب ہے جب یہ خالی ہوتا ہے, اور اس پر کھڑا زبر آ گیا تو یہ الف نہیں رہا, کیا بن گیا؟ حمزہ بن گیا. جس الف پر زبر زیر پیش آ جائیں, کھڑی حرکات آ جائیں, یا تنوین آ جائیں, یا جزم کی علامت, یعنی چھوٹی سی ایک دال کی علامت ہوتی ہے نا چھوٹی سی, اس کو جزم کہتے ہیں, سکون کی علامت, تو وہ آ جائے تو بھی حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یاد رکھنا ہے. اور آخر میں نون کو ہم ساکن کر دیں گے. وقف بالاسکان بھی ہو رہا ہے اور مد عارض بھی ہوگا. وقف بالاسکان بھی ہوگا اور مد عارض بھی ہوگا. مد عارض بھی ہوگا, کیونکہ حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہے. اب کھڑی حرکات حرف مدہ کے ہی قائم مقام ہے, اس لیے سکون عارضی بھی ہے, مد عارض بھی ہوگا. اس کو جو ہے ہم 3 الف 2 الف 1 الف, یعنی بہتر درجہ ہوتا ہے 3 الف. کوئی 2.5 الف کھینچے تو بھی صحیح ہے, 2 الف بھی کھینچ سکتے ہیں, 1.5 الف اور 1 الف. کم سے کم درجہ ہوتا ہے 1 الف, یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, آئیے پھر مل کر پڑھتے ہیں. یطوفون بینہا وبین حمیم آن. یطوفون بینہا وبین حمیم آن. گڈ. فبأئی اچھا, بعض بچے یا بڑے پڑھتے ہیں فبأئی. یہ اجی نہیں ہوتا, کوئی اجی غلط ہے. کیا یا کے اندر جی کی آواز نہیں آنی چاہیے. فبأئی غلط. فبأئی گڈ. آلائی فبأئی آلائی گڈ. ربکما تکذبان. زال کو کلیئر رکھنا ہے, زا جیسا نہ ہو جائے. تکذبان. گڈ. فبأئی آلاء ربکما تکذبان. گڈ, ماشاء اللہ عز و جل. آئیے اب اس آیت کے ہم قواعد بھی سیکھتے ہیں, مخارج بھی سیکھتے ہیں. پہلا حرف فا. فا کی ادائیگی اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا. یہی ہے فا. اور با ادا ہوتا ہے ہونٹوں کے تر حصے سے. دونوں ہونٹوں کا تر حصہ ملتا ہے تو با ادا ہوتا ہے. اچھا, حمزہ ادا ہوتا ہے, یہ الف نہیں حمزہ ہے. حمزہ ادا ہوتا ہے ہمیشہ حلق کے نیچے والے حصے سے. حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں, یاد رکھنا ہے. اور یا ادا ہوتا ہے کہاں سے؟ وسط زبان وسط تالو سے, زبان کے درمیان تالو کے درمیان سے. اچھا, اب یا مشدد ہے, ذرا رک کر بھی ادا کریں گے. اچھا, اب دیکھیے فا پر زبر ہے, با کے نیچے زیر ہے, یہ الف کے اوپر زبر آ گیا, حمزہ بن گیا, اور پھر یا مشدد ہے, اس کے نیچے زیر ہے. یہ سب کی سب کیا ہیں؟ حرکات. کیا ہیں یہ؟ حرکات. اور حرکات کو یاد رکھیں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, حرکات کو ہمیشہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں, یاد رکھنا ہے. مجہول بھی پڑھ دیتے ہیں بعض بچے, مجہول نہیں پڑھنا. جیسے فبأئی, یہ فبأئی جو ہوا یہ مجہول ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہ فبأئی مجہول اور فبأئی معروف, بس یہ فرق ہے, آپ نے توجہ رکھنی ہے. اور معروف کہتے ہیں عربی طریقے کے مطابق پڑھنا, اور مجہول کہتے ہیں عربی طریقے کے خلاف پڑھنا, یاد رکھنا ہے. آلائی پہلا حرف ہے الف نہیں بلکہ ہے حمزہ, کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر آ گیا. جب کھڑا زبر آ گیا تو یہ الف نہیں رہا. یہ دیکھیں اس الف کے اوپر زبر آ گیا تو بھی یہ الف نہیں رہا, حمزہ بن گیا. اب اس الف کے اوپر کھڑا زبر آ گیا تو بھی یہ حمزہ بن گیا. اب یہاں پر بھی کھڑا زبر تھا الف کے اوپر تو حمزہ بن گیا, تو یہاں بھی حمزہ بن جائے گا. اچھا, اب جو ہے اس کو 1 الف کھینچیں گے کیونکہ حرف مدہ ہی قائم مقام ہے. لا, لام الف زبر, لا الف مدہ ہے, اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے, تو یہ ہو جائے گا مد متصل. کیا ہوگا؟ مد متصل. مد متصل کو 2 2.5 الف 4 یا 5 حرکات کھینچ کر پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے,
اور حمزہ کو خوب ظاہر کریں گے. ربکما را پر زبر آنے کی وجہ سے را پر ہو جائے گا. جب کبھی را پر زبر اور پیش آئے را پر ہوتا ہے. را کے نیچے زیر آ جائے را باریک ہو جاتا ہے, یاد رکھنا ہے. اور ربکما با مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. با کے نیچے زیر ہے, را پر زبر ہے, کاف پر پیش ہے. یہ حرکات ہیں, حرکات کو نہیں کھینچیں گے. میم الف زر ما الف مدہ ایک الف کھینچنا ہے. اچھا کاف کا مخرج بتا دیتے ہیں. کاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ, یہ کاف کا مخرج ہے. زبان کی جڑ و تالو کا سخت حصہ کس کا مخرج ہے؟ کاف کا مخرج ہے. اچھا یاد رکھیں را جو ادا ہوتا ہے یہ را بڑا مشکل ہوتا ہے. را کا جو مخرج ہے نا یہ زبان کا سرا و کنارہ اور نوک زبان اس میں دخل ہوتا ہے. اچھا اب یہ جب زبان کا سرا و کنارہ ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے لگتی ہے تو را ادا ہوتا ہے. ہم کہتے تھے مقابل کا تالو, مقابل کے تالو سے کیا مراد ہے یہ بھی تو بتاؤ. مقابل کے تالو سے مراد ہے ثنایا اور ربائی کے مسوڑے. جو ہمارے سامنے والے دانت ہوتے ہیں نا وہ والے اور اس کے برابر والے دانت. ثنایا ان کو سامنے والوں کو کہتے ہیں, ثنایا علیہ اوپر والوں کو, اس کے برابر ہوتے ہیں ربائی. ٹھیک ہے, ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے جب لگتی ہے زبان تو ادا ہوتا ہے را. را میں زبان کم لگتی ہے, نون میں تھوڑی زیادہ لگتی ہے, لام میں اس سے بھی زیادہ لگتی ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. تا, تا پر پیش ہے تکذبان. اب تا ادا ہوتا ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے. تا دال تو شروع میں ہی بتایا تھا, جیسے یہاں تو آیا, تو کو موٹا رکھنا ہوتا ہے. اچھا اب تا دال تو جو ہے یہ جو ہے ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حروف نطعیہ. جی ہاں. اور کاف ابھی مخرج بتایا تھا آپ کو, کاف زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. تا پر پیش ہے, کاف پر زبر ہے, زال کے نیچے زیر ہے. زال کا مخرج چلیں یہ بھی بتا دیتے ہیں. زال ادا ہوتا ہے زبان کا سرا, تا دال تو میں بھی زبان کا سرا, تا دال ضو میں بھی زبان کا سرا, یہ دونوں میں. زبان کی نوک استعمال ہوتی ہے اصلۃ اللسان, زبان کی بالکل باریک نوک, وہ ہوتی ہے زا سین صاد کے اندر, یاد رکھنا ہے. اچھا اب دیکھیے یہ بھی زبان کا سرا مگر تا دال تو میں اوپر والی دانتوں کی جڑ تھی, ثنایا علیہ کی جڑیں تھی, اور یہاں جو ہے اس کے اندرونی کناروں سے جب زبان لگتی ہے تو ادا ہوتے ہیں تا دال ضا, یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ان کو کہتے ہیں حروف لسویہ. اور با پر کھڑا زبر ہے, ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. حرف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں, اور نون کو وقف کرنے میں ساکن کر دیں گے, ساکن ہو جائے گا تو ہو جائے گا وقف بالاسکان. کیا ہو جائے گا؟ وقف بالاسکان. وقف بالاسکان. تو ہمیں تو وقف بالاسکان کا پتہ ہے, وقف بالروم بھی ہو سکتا ہے یہاں, مگر اب وہ تو مشکل ہو جائے گا, وہ روم بتائیں گے تو سمجھنے والے کہیں گے روم کیا ہوتا ہے. روم بھی ہوتا ہے ایک وقف, حرکت کا تہائی حصہ ظاہر ہوتا ہے, مگر ابھی چلے ہم وقف بالاسکان تک رہتے ہیں. آنے والے وقتوں میں کبھی سمجھیں گے کہ وقف بالروم کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آئیے پھر. اور وقف کرنے میں مد عارض بھی ہو جائے گا, کھڑی حرکات حرف مدہ قائم مقام اور نون ساکن ہو رہا ہے, عارضی سکون آ گیا تو اس لیے مد عارض بھی ہے. آئیے مل کر پھر پڑھیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, امید ہے آپ نے اچھے انداز سے پڑھا بھی, سمجھا بھی, سیکھا بھی. اچھا اب میں پڑھوں گا, آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کر سننا ہے. یہاں قرآن کا حکم ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنو تاکہ رحم کیا جائے. تو آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کے سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ماشاءاللہ عز و جل یہاں موجود بچوں نے اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی. امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے ضرور پڑھا ہوگا, سمجھا بھی ہوگا, سیکھا بھی ہوگا. اب یہاں موجود بچوں کے درمیان ایک بڑا دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے. وہ مقابلہ ہوتا ہے مخارج اور قواعد کا. جی ہاں, مخارج بھی بتاتے ہیں بچے, قواعد بھی بتاتے ہیں. تو آپ بھی دیکھیں, آپ بھی سیکھیں کہ آپ کو یہ مخرج آتا ہے کہ نہیں, یہ ضاد کا مخرج ہے کیا,
دال کا مخرج ہے کیا صاد کا مخرج ہے کیا؟ آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ اگر یاد نہیں ہے تو دیکھتے رہیں، یہ بڑا دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، ٹیم اے بھی ہے ہمارے ساتھ، ٹیم بی بھی ہے۔ ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی ہو جائے مقابلہ شاندار۔ جی تو آئیے شروع کرتے ہیں مقابلہ ٹیم اے سے۔ پہلا سوال ہے، بتائیے یطوفون یا کا مخرج ہے کیا؟ ماشاءاللہ ہمارے محمد حسنین بھائی کا ہاتھ اونچا ہے، بقیہ سب کے ہاتھ نیچے ہیں۔ یاد نہیں آ رہا یا کا مخرج، اب یہ بھی بتایا تھا۔ جی حسنین بھائی کیا کہ بتانے جا رہے ہیں؟ وسط زبان وسط تعلق سے ادا ہوتا ہے۔ وسط زبان وسط تعلق سے، جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ وسط زبان وسط تعلق کیا ہے؟ اگر آسان کریں، ہمارے ناظرین جو بچے دیکھ رہے ہیں وہ کریں گے وسط زبان وسط تعلق کیا ہوتا ہے؟ زبان کا درمیان اور تعلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کا درمیان اور تعلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3، کون کون سے؟ جیم شین یا۔ اور آپ نے جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو، ٹیم اے کو۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، یطوفون تو کا مخرج ہے کیا؟ ٹیم بی سوچ میں پڑ گئی ہے، پریشان ہو گئے ٹیم بی والے۔ جی محمد محب بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، جی مائک دیجیے گا۔ دیکھتے ہیں محمد محب بھائی کیا بتانے جا رہے ہیں۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ، سوچ لیں، جی پکا جی سوچ لیا اور جواب بالکل درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ان کتنے حروف ادا ہوتے ہیں یہاں سے؟ 3 حروف، کون کون سے؟ تا دال تو۔ تو ہوتا ہے تو۔ اچھا، یہ ان کو کیا کہتے ہیں حروف؟ مطبقہ نہیں، تو کو حروف مطبقہ تو کہتے ہیں، تا دال تو کو کیا کہتے ہیں؟ حروف لثویہ، شجریہ، حلقیہ۔ جی مائک دیجیے گا۔ حروف نطیہ۔ حروف نطعیہ۔ آپ کا جواب کمپلیٹ کر دیا ہمارے ارحم بھائی نے، اور ٹیم بی نے بھی 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ٹیم اے کی طرف، بتائیے یطوفون یہ فا کا مخرج ہے کیا؟ حسین بھائی کو سارے یاد ہے، کوئی اور نہیں بتانے جا رہے؟ سوچیں ٹیم اے والوں، کوئی تو چلے حسین بھائی بتا دیں۔ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ، دیکھ لو، سوچ لیں حسین بھائی، سوچ لیا۔ سوچ لیا ہے پکا؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، ٹیم اے نے 20 پوائنٹ حاصل کر لیے۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، بتائیے یطوفون آسان ہو یا مشکل؟ آسان، مشکل ہونا چاہیے نا کوئی۔ اچھا، یا لین اور یا مدہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی ارحم بھائی بتانے جا رہے ہیں، کیا بتانے جا رہے ہیں؟ یا لین میں کھینچتے نہیں ہے اور جا مدہ میں ایک الف کھینچتے ہیں۔ یا لین میں کھینچتے نہیں ہیں اور یا مدہ میں ایک الف کھینچتے ہیں۔ سوچ لیں، سوچ لیا۔ اور جواب بالکل درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ارحم بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ مزید دلا دیے، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے بھی، اے کے بھی۔ آخری سوال ٹیم اے کی طرف، بتائیے ایزی سوال ہو یا مشکل، نون کا مخرج بتا دیں۔ ٹیم اے والے سب پریشان ہو گئے، ٹیم بی سے بھی یاد نہیں ہے شاید کسی کو، یاد ہے کسی کو؟ نون کا مخرج ٹیم اے والے 1 2 3 ہاتھ کھڑا کیا ہے محمد حسین بھائی نے، بتانے جا رہے ہیں۔ زبان کا سرا اور ثنایا سے رباعیت تک کے مسوڑوں کی جگہ نہیں، تھوڑا سا آگے جائیں۔ جی داہک سے ثنایا تک کے۔ نہیں، تھوڑا سا پیچھے جائیں، اب زیادہ آگے چلے گئے۔ ٹیم بی سے بتانا چاہیں، آپ قریب آ چکے ہیں، مگر ضاحک اور ثنایا اور رباعی کے درمیان میں ایک اور بھی ہوتا ہے، الف سے آتا ہے، الف نون، انیاب۔ انیاب۔ آپ کہیں ثنائے سے انیاب تک کے مسوڑے، زبان کا کنارہ، زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنائے تک کے مسوڑے، یہ نون کا مخرج ہے، اور جواب بالکل درست دے دیا ہے سبحان اللہ۔ میری مدد سے، ہے نا، تھوڑا سا مدد تو کی ہے میں نے۔ چلیں، پھر بھی آپ نے 30 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں ٹیم اے والوں نے۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، تیار ہیں؟ مشکل ہو یا آسان؟ آسان۔ ٹیم اے سے ہوا ہے مشکل، ٹیم بی والوں سے بھی تو مشکل ہونا چاہیے، تھوڑا سا مشکل ہونا چاہیے۔ چلیں کوشش کریں آپ۔
اچھا یہ بتائیے حمیمن آن، حمیمن پہ کون سا قاعدہ؟ یہ تین میں سے کوئی بتائے. جی ماشاءاللہ اس بچے نے ہاتھ کھڑا کر لیا ہے، مائک دیجیے گا. جی پیارے بچے کیا کہنا چاہتے، نام بتائیے. زین. زین، محمد زین کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اظہار شفوی. اظہار شفوی. جی. سوچ لیں. جی. ادھر سے جواب دینا چاہتے ہیں ادھر دیجیے گا مائک آخر والے کو. آپ کیا کہہ رہے ہیں، نام بتائیں اپنا. محمد ریحان. محمد ریحان کیا کہتے ہیں؟ اظہار حلقے کا قاعدہ. اظہار حلقی. اظہار حلقی میں کیا ہوگا، غنہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 2 الف کا ہوگا 3 الف کا؟ گنہ نہیں ہوگا. غنہ نہیں ہوگا. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اللہ، ٹیم بی سے غلطی ہو گئی ہے. تو آج کا مقابلہ ٹیم اے 20 پوائنٹس کی لیڈ سے ون کر چکی ہے. سبحان اللہ. تو اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. اب انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد حسنین بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یطوفون بینہا وبین حمیم آن. یطوفون بینہا وبین حمیم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يطوفون بينها وبين حميم آن. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حسنین بھائی اپنے انداز کو بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے. من جدہ وجدہ. وجدہ، سب مل کر من جدہ. وجدہ. جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا پا ہے. لیتا ہے. اور اب بڑھیں گے ترتیل کی اس طرف. اب ہمارے ساتھ محمد ارحم بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرار والا انداز اور ٹھہر ٹھہر کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یطوفون بینہا وبین حمیم آن. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يطوفون بينها وبين حميم آن. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ.
माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे साथ मोहम्मद हसनैन भाई ने हदर में पढ़ा और मोहम्मद अरहम भाई ने तरतील में पढ़ा। दोनों को खूब मेहनत की ज़रूरत है, खूब मेहनत करनी है और अच्छे अंदाज से कोशिश करनी है। मन जद्दा। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह पाक हम सबको तजवीद और क़िराअत के मुताबिक कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाए ख़ातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बरकातुहू। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया